محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ پانچواں حصہ دعوی نبوت اور ابتدائے دعوت اسلام۔ 21واں باب فتنہ رنگ و بو، دعوت حق کے خلاف مکہ میں ادبی و ثقافتی محاذ۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ قریش کے سامنے اللہ کے رسول نے جو دعوت رکھی تھی وہ اس کے نتائج سے خوب واقف ہو چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ایک انقلابی دعوت ہے جو ان کے معاشرتی، سیاسی، معاشی اور قبائلی نظام میں بڑی دور رس تبدیلیاں پیدا کر دے گی۔ اس دعوت کے فروغ کے نتیجے میں قریش کو اپنی سیادت و اقتدار کے سنگھاسن ڈولتے نظر آ رہے تھے۔ وہ اچھی طرح محسوس کر رہے تھے کہ اللہ کی یکتائی اور اقتدار کا یہ کلمہ ان کے مشرکانہ عقائد کی دیو مالا کو بکھیر کر رکھ دے گا۔ اس لیے وہ اپنی ساری قوتیں جمع کر کے اللہ کے رسول کے مقابلے پر آ گئے تھے۔ جیسے جیسے یہ دعوت انقلاب پھیلتی گئی ان کے مخالفتوں میں بھی شدت پیدا ہوتی گئی۔ آئے دن ان کی مجلسیں منعقد ہونے لگیں، وہ آپس میں مشورے کرنے لگے اور طرح طرح کی سازشیں اور منصوبے بنانے لگے۔ ان کی ان محفلوں کی رویداد بڑی دلچسپ اور معلومات افزا ہے۔ نضر بن حارث عرب کا بڑا چرب زبان ادیب تھا۔ داستان گوئی میں بھی اسے خاص ملکہ تھا۔ تجارت کے سلسلے میں اطراف و اکناف کے ملکوں میں جاتا رہتا تھا، اس لیے نت نئی معلومات کا ذخیرہ بھی اس کے پاس کافی رہتا تھا۔ فارس گیا تو وہاں بہت عرصے تک مقیم رہا اور آتے ہوئے شاہان عجم کی داستانوں اور قصوں کو جمع کر لایا۔ جب قرآن نے اقوام قدیم کے واقعات سنائے اور نبیوں رسولوں کی جد و جہد کی رویداد بیان کی تو قریش نے بھی سوچا کہ وہ قرآن کے جواب میں کچھ کریں، ورنہ قرآنی قصص میں لوگوں کی دلچسپی بڑھتی جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے نضر بن حارث کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ داستان گوئی میں اس سے بہتر آدمی کوئی نہیں تھا۔ اب نضر بن حارث کا شب و روز یہ مشغلہ تھا کہ وہ ادبی مجلسیں قائم کرتا اور لوگوں کو رستم و اسفندیار کے عہد کی داستانیں نمک مرچ لگا کر بڑے چٹ پٹے انداز میں سناتا، اور اپنی داستان سرائی کے درمیان اللہ کے رسول کی بھی مخالفت کیے جاتا تھا کہ لوگوں، کیا یہ داستان محمد کے روکھے پھیکے قصوں سے زیادہ دلچسپ نہیں؟ ان کے پاس کیا ہے؟ صرف عاد و سمود کے قصے اور نصیحتیں بس۔ قرآن نے اسی نضر بن حارث پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے، اور لوگوں میں ایک کردار ایسا بھی ہے جو دل بہلاوے کے انسانوں کا خریدار ہے، تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بے سمجھے بوجھے بہکائے اور اس کا مذاق اڑائے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 6۔ قریش کی ایک مجلس میں جو ابو جہل کی صدارت میں منعقد ہوئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت حق کے خلاف مشاورت ہو رہی تھی۔
ہر شخص اسلام کی روک تھام کے لیے مشورے دے رہا تھا اور تجویزیں پیش کر رہا تھا۔ نضر بن حارث کی باری آئی تو اس نے اس طرح اظہار خیال کیا: اے گروہ قریش، تمہارے اوپر ایک ایسا معاملہ آن پڑا ہے کہ آگے چل کر اس کے خلاف تمہارا کوئی حیلہ کارگر نہ ہوگا۔ محمد تمہارے درمیان ایک بھولا بھالا نوعمر نوجوان تھا۔ وہ تم سب سے بڑھ کر راست گو تھا اور سب سے بڑھ کر دیانتدار تھا، اور جب اس کی کن پٹیوں پر سفید بال آ گئے اور اس نے تمہیں اپنا وہ پیغام دیا تو اب کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہے، وہ کاہن ہے، وہ شاعر ہے، اور کہتے ہو کہ وہ دیوانہ ہے۔ بخدا ان میں سے کوئی بات بھی درست نہیں ہے۔ اے گروہ قریش، تم اپنے موقف پر غور کرو، کیونکہ خدا کی قسم تمہارے سامنے ایک امر عظیم آ چکا ہے۔ نضر بن حارث قریش میں پہلا شخص ہے جس نے اسلامی تحریک کے مستقبل کا کسی حد تک صحیح اندازہ لگایا تھا۔ اس نے اپنی اسی تقریر میں دراصل لوگوں کو متنبہ کیا ہے: تم سب کے سامنے محمد کے خلاف جو چاہے پروپیگنڈا کرتے رہو، مگر بذات خود اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہو کہ وہ جادوگر، کاہن، شاعر یا مجنوں ہیں، بلکہ اپنی اور ان کی صحیح پوزیشن کو اچھی طرح سمجھ بوجھ لو۔ وہ ایک انقلاب انگیز پیام لے کر آئے ہیں۔ ان کی دعوت سحر، کہانت، شاعری، دیوانگی میں سے کچھ بھی نہیں، بلکہ ایک اہم، سنجیدہ اور ذمہ دارانہ دعوت ہے جو تمہارے جمع جمائے اقتدار کو جڑ سے اکھاڑ دے گی اور تمہاری سیادت کی دھجیاں بکھر کر رہ جائیں گی۔ اس لیے اس داعی کے کردار اور اس کی دعوت کے تمام پہلوؤں اور نتائج کو سامنے رکھ کر ایسی کوئی تجویز سوچو جو کارگر ہو۔ فرضی باتوں میں الجھ کر کسی طرح کی خوش فہمیوں میں مبتلا نہ رہو۔ اسی نضر بن حارث نے خوبصورت گانے والی لونڈیوں کو اس خدمت پر مامور کر رکھا تھا کہ مکہ کا جو نوجوان بھی اسلام کی طرف مائل ہوتا ہوا نظر آئے وہ اسے اپنے چلتروں سے اپنی طرف مائل کر لیں اور رقص و سرور، جام و مے کے ہنگاموں میں اس کی توجہ اسلام سے پھیر دینے کی کوشش کریں۔ مگر یہ تدبیریں بھی بیکار گئیں، کیونکہ وہ نوجوان جو بادئے حقیقت سے سرشار تھے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے عہد وفا کی ذمہ داریوں کا انہیں خوب احساس تھا، وہ اس جلوہ راہ گزر سے کبھی متاثر نہ ہوئے۔ انہوں نے اس جانب نگاہ تک اٹھا کر دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ جس انتھک اور محنت طلب جد و جہد میں وہ مصروف تھے، اس کی سرخوشی ہی ان کے لیے سب کچھ تھی۔ اللہ کی خوشنودی کے حصول کی تمنا ان کے قلب کو ہمدم گرمائے رکھتی تھی۔ آنکھوں میں حقیقت کا ایسا روئے زیبا سمایا ہوا تھا کہ سارے حسن اس کے سامنے ماند پڑ گئے تھے۔ نضر بن حارث اور اس کے ساتھیوں کو اس معاملے میں بڑی مایوسی ہوئی، بلکہ اس کی مقرر کی ہوئی کنیزوں سے ایک داعیان حق کی اس پاکیزہ کردار سے ایسی متاثر ہوئی کہ اس کے دل میں خود دعوت حق کی آرزو پیدا ہو گئی۔ پھر اسی دوران نضر بن حارث کی داستان سرائیوں سے لوگوں میں بیزاری سی پیدا ہو گئی۔ عجم کے بہادروں کے قصے سن کر ان کے اندر عربی عصبیت کا جذبہ ابھر آتا تھا،
चुनाचे एक मेले के मौके पर जबकि नजर बिन हारिस बड़े जोश खरोश और कमाल फन के साथ कोई दास्तान सुना रहा था, बाहर से आए हुए कबाइल में से एक कबीले के सरदार ने बिगड़कर उसे टोका। तुम उन लोगों को बहादुर बताते हो जो अपने बादशाहों के गुलाम बने रहते हैं। कसम खुदा की, सहरा में पलने वाले आजाद और गैरतमंद नौजवान उनसे बढ़कर बहादुर और गैरत वाले हैं। और लोगों ने भी जो नजर की इस अजमियत से बेजार थे उस बूढ़े का साथ दिया और फिर देखते ही देखते सारा मजमा चीखने लगा, बंद करो ये बकवास। तुमको अजम के ये बेहया लोग ज्यादा पसंद हैं जो अपनी औरतों को भी अपने ऊपर बादशाह बना लेते हैं। तुम तो वहीं जाकर रह बस जाओ, हमारे लिए शोराए अरब बहुत काफी हैं। यही वो मौका था जब कुरान की वो आयत नाजिल हुई जिसको हम ऊपर बयान कर आए हैं। इस खास नफ्सियाती मौके पर कुरान की ये तनकीद ऐसी बरमहल थी कि देखते ही देखते ये आयात इलाही जबानों पर चढ़ गईं और जो नजर के मुखालिफ थे वो उसे चढ़ाने के लिए इसे दोहराने लगे। इस एक ज़र्ब ने नजर बिन हारिस का जमाया हुआ ये अदबी महाज ऐसा उखेड़ा कि फिर उसे महफिल आराई की हिम्मत नहीं हुई। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला